الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و حاضرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحاح ستہ اور حدیث کی اور فقہ کی مختلف 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں سے تقریباً آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اسی طرح ہم مختلف عناوین پر بھی آپ کے سامنے روشنی ڈالتے آ رہے ہیں۔ لہذا آج یہ نشست ہم آپ کے سامنے خصوصی طور پر پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ اسلام پر ہونے والے جو اعتراضات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام پر ہمیشہ مختلف طریقوں سے حملے کیے گئے، کبھی عقائد پر حملہ کر کے، اور کبھی مسائل پر حملہ کر کے، اور کبھی اسی طرح شریعت کے احکامات پر حملہ کر کے مختلف صورتوں میں اسلام کی مخالفت کی گئی۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو محروم کر دیا ہے، میراث سے محروم کر دیا ہے، اس کا ترکے میں کوئی حصہ نہیں، اگر حصہ ہے تو بہت ہی کم حصہ ہے۔ تو اس عنوان کے تحت آج ہم بہت ساری پیچیدگیوں کو کھولنے والے ہیں، اور جو یہ اعتراضات کرتے ہیں یا جو الزامات لگاتے ہیں اسلام کے قانون پر، ان الزامات سے ہم اسلام کو بری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کو بہت کم حصہ دیا جاتا ہے یا پھر عورت کو محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اسلام میں وہ صورتیں بھی ہیں کہ جہاں پر عورت کو حصہ دیا جاتا ہے اور مرد کو محروم کر دیا جاتا ہے، وہ صورتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہذا ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے، یعنی اسلام انسان کی پیدائش سے لے کر اسلام کے مرنے تک جتنے حالات اس کے سامنے آتے ہیں اور جن جن حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ان سارے حالات کو اسلام بتاتا ہے کہ ان حالات کا کیسے سامنا کیا جائے گا، اور ان حالات میں اس کو کس قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اسلام انسان کو بتاتا ہے، اور بالخصوص مسلمان کو بتاتا ہے۔ اس لیے اسلام ایک پوری زندگی کا ایک قانون ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ ازدواجی زندگی کا مسئلہ یعنی شادی شدہ زندگی کا مسئلہ ہو، یا جیسا کہ ہم نے ابھی کہا میراث کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح بیوی کے حقوق کا مسئلہ ہو، شوہر کے حقوق کا مسئلہ ہو، یا اخلاق و عادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، یا عبادات کا مسئلہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں اسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر آخری آرام گاہ یعنی قبر تک زندگی کے جتنے امور ہو سکتے ہیں اور جتنے موڑ آ سکتے ہیں زندگی میں، ہر موڑ پر اسلام نے اپنے پیروکاروں کی رہبری کی ہے، یعنی اسلام کے ماننے والوں کی رہبری کی ہے اور ان کے لیے ایک گائیڈ کے مانند ہے۔ اور ایسا عادلانہ یعنی انصاف پسند مذہب تو اور عدل پر جو قائم ہے، اور ایسا عادلانہ اور منصفانہ نظام پیش کیا ہے، یعنی انصاف پر مبنی اور انصاف پر بنا ہوا ایک ایسا قانون پیش کیا ہے کہ دنیا کے مفکرین یعنی بڑے بڑے دانشور، دنیا کے مفکرین و دانشور انگشت بدندہ ہیں، یعنی وہ بہت ہی زیادہ حیران ہیں۔ انگشت بدندہ یعنی انگلیوں کو دانتوں پر یا دانتوں میں رکھ لینا، یہ ایک محاورہ ہے جو پریشانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان عام طور پر جب پریشان ہوتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، تو پھر
وہ اپنی انگلیوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے پریشانی کی وجہ سے، تو اس لیے وہ بھی پریشان ہیں دنیا کے بڑے بڑے مفکرین۔ دبے لفظوں میں اسلام کے محاسن، یعنی بہت ہی غیر ظاہرانہ انداز میں دبے لفظوں میں اسلام کے محاسن یعنی اسلام کی اچھائیاں اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ معلوم بھی ہیں ان کو کہ اسلام کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں، بلکہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، اسلام عادلانہ اور منصفانہ نظام پیش کرتا ہے، یہ ساری باتوں کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن چھپ کر۔ اسلام نے جہاں انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل بتایا ہے، وہیں موت کے بعد کے مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ انسان کی موت کے بعد ایک اہم مسئلہ اس کے املاک و جائیداد کی تقسیم کا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر ایک مسئلہ اس کی جائیداد، یعنی اس نے دنیا میں جتنا کمایا ہے اور جتنا مال اس نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے، تو اس کی تقسیم کس طرح ہوگی اور اس کا وارث کون بنے گا، اس پر بھی اسلام نے ایک قانون بنایا ہے۔ تو اس کے املاک یعنی اس کی جائیداد وغیرہ کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ شریعت کے دیگر احکام میں، یعنی شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں، ان احکام کے مقابلے میں میراث کو یہ خصوصیت اور یہ امتیاز حاصل ہے، یعنی تھوڑا سا یہ میراث کا مسئلہ ہٹ کر ہے اور خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بذات خود اس کی تفصیلات اور جزئیات ذکر کی ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں میراث کے علاوہ، وراثت کے علاوہ کوئی مسئلہ اتنا تفصیل کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جتنا وراثت کے مسائل کو خود اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اور اس کے جزئیات کو بھی، یعنی اس کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہو سکتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ احکام میراث جس کو قرآن میں مختلف مقامات پر جتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، نماز روزے کے احکام بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے گئے۔ اور پھر اس کو، جبکہ نماز دین کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے، گویا کہ دین کے جو احکام یا جو عبادتیں ہیں وہ نماز ہی سے شروع ہوتی ہیں، لیکن نماز کو بھی اتنا تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا۔ روزے کے احکام بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے گئے۔ پھر اس کو فریضۃ من اللہ اور حدود اللہ سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں، جیسا کہ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ سے لے کر اللہ علیم حلیم تک جتنے احکامات بیان کیے ہیں، اور صرف یہ 2 ہی آیتیں ہیں، وہاں تک پھر اس کے بعد مختلف جگہ پر ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ جو بیان کیے گئے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ کا استعمال کیا، فریضۃ من اللہ۔ یہ ایک لفظ، یعنی یہ جو احکامات اب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں 2 آیتوں میں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور بعد میں پھر اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی ایک باؤنڈری ہے، اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا یا اس میں کوئی خامی پیدا کرے گا، کوئی کمی چھوڑ دے گا، کوئی کوتاہی کرے گا، تو پھر اس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا اور گویا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس سے شریعت میں قانون میراث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، فریضۃ من اللہ کے لفظ سے اور تلک حدود اللہ سے۔ آج نام نہاد اور خود ساختہ، یعنی جو اپنے آپ سے بنے ہوئے مفکرین اور دانشور ہیں، جو مغرب کی طرف سے آنے والی، یعنی یورپ کی طرف سے، جو مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں، یعنی بہت ہی اچھی نعمت سمجھتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ نعمت ان کو کبھی ملنے والی نہیں ہے، اور اس کو موضوع بحث بنانے کو، یعنی اس میراث کے مسئلے کو بحث کا موضوع بنانے کو اور اس پر ایمان بالغیب لانے کو روشن خیالی کا لازمہ سمجھتے ہیں، یعنی بیکار چیز سمجھتے ہیں کہ ایمان بالغیب لایا جائے میراث کے مسائل یا اسلام پر۔ اسلامی تعلیمات پر ہرزہ سرائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اسلام نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں
ان تعلیمات پر عمل کرنے کو یہ بیوقوفی سمجھتے ہیں، اور اپنی محدود اور کوتاہ عقل سے، یعنی اپنی کم عقلی کی وجہ سے، تو محدود اور کم عقل کی وجہ سے جھوٹی اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے بعض احکام کو قابل ترمیم و تنسیخ قرار دیتے ہیں۔ یعنی عقل تو تھوڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اس عقل سے اسلام کے قوانین کو بدلنا چاہتے ہیں، یا اسلام کے قوانین کو سرے سے ختم کر دینا چاہتے ہیں، یا اپنی کم عقلی کی وجہ سے۔ ان کا اسلام پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس نے صنف نازک کے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ، اس نے صنف نازک کے ساتھ ناانصافی کی ہے، یعنی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اس نے ایسے اصول و قوانین تشکیل دیا، یعنی اسلام نے ایسے ایسے قوانین بنائے ہیں، اور عورتوں کی میراث کے مسئلے کے متعلق ایسا قانون بنایا ہے جن سے عورتوں کی تذلیل، یعنی ان کی رسوائی، ان کی حقارت، بے عزتی، عورتوں کی تذلیل اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے، یعنی ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ اور میراث کے معاملے میں اس نے عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف رکھا ہے، یعنی اگر مثلا مرد کو 100 روپے ملتے ہیں تو عورت کو 50 روپے دیے جائیں گے۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے اسلام پر کہ مرد کو پورا حصہ دیا جاتا ہے اور عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض یا پروپیگنڈا، یعنی جو یہ سازش کی جا رہی ہے، جو پلان کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جن کے مذہب میں عورتوں کو وراثت میں کوئی حق یا حصہ نہیں دیا جاتا۔ چلیے یہ بات مانتے ہیں، اگر مان بھی لیں کہ ہم نے، یعنی اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا، نصف حصہ دیا، تو پھر آپ جو اعتراض کر رہے ہیں اسلام پر، تو آپ بتائیے کہ آپ کے مذہب میں عورت کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ کہ آپ کے پاس اس کا الٹا ہے کہ عورت کو پورا حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ آدھا حصہ تو دور کی بات، آپ کے پاس تو کوئی حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ اسلام پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس عورت کو کوئی حصہ ہی نہیں دیا جاتا میراث میں سے، بلکہ عورتوں کو مملوکہ چیزوں کی طرح منتقل کیا جاتا ہے، یعنی ایک غلام کی طرح، اور ایک جیسے سامان ہوتا ہے اس سامان کی طرح ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کے گھر کے مرد اس کی بیوی کے مالک اسی طرح بن جاتے ہیں جس طرح اس کے ترکے کے مالک بن جاتے ہیں، یہ حال ہے ان کا۔ اور عورت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، یہ زبردستی، یعنی گویا کہ عورت کی حیثیت ان کے نزدیک اتنی ہی ہے جتنی کہ ان کے گھر کے سامان کی ان کے پاس عزت ہے، جب چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی سامان کے ان پر کوئی زبردستی نہیں چل سکتی۔ تو اس طرح عورت کا ان کے پاس استعمال ہوتا ہے، اور اسے کچھ بھی مہر نہیں دیتے ہیں، یعنی عورت سے اگر شادی بھی کرتے ہیں زبردستی اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو بھی اس کو مہر نہیں دیتے، یا اس کے مرضی کے بغیر اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور مہر خود کھا لیتے ہیں، یا عمر بھر اس کو بیوہ رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور کبھی سوتیلا بیٹا بھی اس کے ساتھ جبری شادی کر لیتا ہے، یعنی زبردستی۔ سوتیلا بیٹا یعنی جو دوسری بیوی سے اس کا بیٹا ہے، اب یہ بیوی ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس کے شوہر نے کسی اور سے بھی شادی کی تھی، تو اس کا جو بیٹا ہے، تو وہ بیٹا اپنی اس ماں سے، یعنی سوتیلی ماں سے بھی زبردستی شادی کر لیتا ہے، حالانکہ اسلام میں یہ سراسر حرام ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بیوی ہے تو یہ بھی حرام ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی ان عورتوں سے بھی تم شادی مت کرو، نکاح مت کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے شادی کی ہے، تو یہ قرآن میں تو حرام ہے۔ یہ قرآن نے اس لیے کہا تاکہ عورت کی عزت باقی رہے، عورت کی عزت پامال نہ ہو اور اس کی تذلیل یا رسوائی نہ ہو، یہ قرآن نے کہا، لیکن ان کے پاس تو سوتیلی ماں سے شادی کی جاتی ہے اور وہ بھی زبردستی، اور اس کا مالک اسی طرح بن جاتا ہے وہ بیٹا جس طرح اپنے باپ کے ترکے کا مالک بن جاتا ہے، یعنی باپ نے جو مال چھوڑا اس کا جس طرح وہ مالک بن جاتا ہے بیٹا اس کا، اسی طرح وہ اپنی
اس سوتیلی ماں کا بھی وارث بن جاتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب کے مقابلے میں، یعنی جتنے جو مذہب ہیں دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام کا امتیاز، یعنی یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے کہ اس نے عورتوں کو میراث میں مردوں کے ساتھ حصے مقرر کیے ہیں، یعنی جس طرح مردوں کو حصہ دیا جاتا ہے میراث میں سے، اسی طرح عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں باضابطہ اعلان کیا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ قرآن کریم میں کہا گیا، یعنی ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حصہ ہے اور ان کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ مقررہ حصہ ہے، فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس حصے کو ٹھکرا دیا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی عورت یہ کوئی وراثت میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور انہیں اس لیے روکے نہ رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ اگر کوئی کھلی برائی لے آتی ہیں یا تمہاری کھلی نافرمانی کرتی ہیں تو پھر وہ آپ لے سکتے ہو، تو اس لیے روک سکتے ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو اگرچہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی رکھی ہو۔ تو فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اس سے کراہت کرو، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں حقوق نسواں کا اولین علم بردار، یعنی عورتوں کے حقوق کے متعلق جس نے علم بلند کیا تھا اور جس نے آواز اٹھائی تھی، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ جس نے عورت کو پستی سے نکال کر بلندیوں پر چڑھایا اور جس نے ہر شعبے میں عورتوں کے حقوق کی نمائندگی کی ہے وہ بھی اسلام ہی ہے۔ آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا۔ عورتوں کو اگر بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر بچے کی خوشخبری انہیں دی جاتی تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو باپ کا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا غصے کی وجہ سے اور اس کا چہرہ بالکل بگڑ جاتا۔ یہ عورتوں کی حقارت، عورتوں کی ذلت، عورتوں کی تذلیل اور ان کی بے عزتی اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، یعنی عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ تو پھر اسلام آیا، شریعت آئی، احکام خداوندی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، تو پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جیسے احکام نازل ہوئے کہ اگر تم لڑکی کو زندہ درگور کرتے ہو تو ایک بات یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا،
کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ تو بہرحال قرآن کریم یا اسی طرح اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اس کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ جو زبردستی یا ظلم ہو رہے تھے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اور سب سے پہلے اسلام ہی نے یہ قدم اٹھایا کہ عورتوں کے لیے وہی حقوق دیے جائیں، یا کم سے کم مرد سے کم تو اس کے لیے حقوق رکھے جائیں۔ علم میراث سے تھوڑی بہت جانکاری رکھنے والے، یعنی میراث کا جو علم ہے، وراثت کا جو علم ہے، وراثت کے حصے کس طرح تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ترکہ یعنی جو مال میت نے چھوڑا ہے، آدمی یا عورت جو مال رکھ کر مری ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، کس طرح بانٹا جائے گا اس کے وارثوں کے درمیان، اس کا جو علم رکھتے ہیں وہ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وراثت سے حصہ پانے والے اصحاب فرائض میں، یعنی جو اصحاب فرائض ایک اصطلاح ہے اس کے اندر کہ ان کو وراثت دی جاتی ہے، تو اصحاب فرائض میں مرد کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی ہے، جہاں پر 4 مرد، یعنی مردوں کی تعداد صرف 4 ہے۔ دیکھیے مردوں کی تعداد 4، یعنی باپ، دادا، ماں شریک بھائی، ماں شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی۔ ماں شریک بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ماں 2 ہیں اور ماں 1 ہے اور باپ الگ الگ ہے، تو یہ ماں شریک ہوئے۔ تو شوہر، یا چوتھی چیز، 4 مرد ہم نے بتایا، تو اس میں سے پہلی چیز ہے باپ، اور دوسرا دادا، تیسرا ماں شریک بھائی، اور چوتھا شوہر، ان کو حصہ دیا گیا ہے۔ تو وہیں 8 عورتوں کو، یعنی مردوں کی دگنا تعداد، ڈبل، وہیں 8 عورتوں یعنی بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، ماں، دادی یا نانی کو حصہ دیا گیا ہے، یہ 8 عورتوں کو، جبکہ مردوں میں سے صرف 4 مردوں کو حصہ دیا گیا۔ یہ اصحاب فرائض ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں ان کو حصہ دیا جاتا ہے وراثت میں سے، جو آج تک کوئی تہذیب یا کوئی مذہب اسے نہیں دے سکا۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب نے ان عورتوں کو اپنے قانون کے اعتبار سے کبھی حصہ نہیں دیا وراثت کا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں مالی نظام دولت کو جمع کرنے پر تھا، چند افراد کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کو جمع کرنے کا ایک سبب قانون میراث بھی تھا۔ یہودیوں کے یہاں پوری میراث صرف بڑے لڑکے کو مل جاتی تھی، عورتوں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یعنی یہودیوں کا جو طریقہ تھا وہ تھا کہ صرف جو بڑا لڑکا ہوتا یا اسی طرح جو بھی بڑے لڑکے ہوتے ان کو اس کی وراثت مل جاتی، اور جو بہنیں وغیرہ جو ہوتے ان کو محروم کر دیا جاتا۔ ماں ہوتی تو اس کو محروم کر دیا جاتا، بیٹی ہوتی تو اس کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ یعنی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اسلام آنے سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی۔ تو یہودیوں کے یہاں پوری میراث صرف بڑے لڑکے کو مل جاتی تھی، جو بڑا لڑکا ہوتا تھا اسی کو ساری میراث مل جاتی تھی، عورتوں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے یہاں میراث میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، ہندو ان کے پاس عورت کے لیے میراث میں سے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور ان کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں میراث کے حقدار وہ لوگ سمجھے جاتے تھے، یعنی میراث یعنی ترکے کمال صرف ان کو دیا جاتا تھا جو لڑنے اور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی جن کے اندر جنگ کرنے کی صلاحیت ہو، ہتھیار چلانے کی صلاحیت ہو، طاقت و قوت ہو، تو ان کو وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا اور ان کو وراثت دی بھی جاتی تھی تاکہ اس وراثت کا صحیح استعمال ہو۔ اس لیے خواتین اور نابالغ بچوں کو ترکے میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ایک ایسے نظام معیشت کی بنیاد رکھی، یعنی معیشت کا اور فائنینشیلی ایک ایسا قانون بنایا
جس میں دولت کی زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، اس اصول کو جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں میں برتا گیا وہیں قانون میراث میں بھی اس کو ملحوظ رکھا گیا، یعنی میراث کے مسئلے میں بھی، وراثت کے مسئلے میں بھی اس کو ملحوظ رکھا گیا کہ مال کا اعتبار سبھی کے لیے ہو، اور مال اگر تقسیم ہوتا ہو تو اس میں سب کا حصہ ہو۔ مردوں اور جوانوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی میراث میں حق دیا گیا، اور تقسیم میراث کا ایک ایسا متوازن اور منصفانہ نظام مقرر کیا گیا، یعنی میراث کے تقسیم کرنے کا ایک ایسا انصاف والا قانون بنایا گیا کہ جس سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ تو ایسا قانون بنایا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ آج مغرب سے مشرق تک مختلف ملکوں، یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مختلف ملکوں اور قریوں کے قانون میں اسلام کے قانون میراث سے خوشہ چینی کی گئی ہے، یعنی ان پر اعتراضات کیے گئے ہیں، یا اگر وہ لوگ اپنے مذہب کا قانون بنائے ہیں تو انہوں نے بھی اسلام کے قانون سے تھوڑی باتیں لے کر اپنا قانون بنائے ہیں۔ اگر وہ اپنے قانون کے مطابق دیکھیں گے تو ان کے پاس اس طرح ترقی کا کوئی قانون یا وراثت کے مال تقسیم کرنے کا ایسا کوئی قانون ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے پاس آج بھی کوئی قانون ہے تو انہوں نے بھی اسلام ہی سے لیا ہے۔ اسلام نے میراث کے حوالے سے کیسا متوازن اور منصفانہ نظام پیش کیا ہے، یعنی بہت ہی بہترین اور انصاف پر مبنی قانون بنایا ہے، اور جس میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا، کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا، ایسا نظام بنایا ہے۔ آئیے ذیل میں اس کا مختصر ہم جائزہ لیتے ہیں۔ میراثی احکام کا مختصر جائزہ لینے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کبھی مرد کے برابر حصہ پاتی ہے، جیسا کہ جو اعتراض کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس یا اسلام میں عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے اور مرد کو پورا حصہ دیا جاتا ہے، تو ہم آپ کے سامنے چند وہ صورتیں بتائیں گے جہاں پر عورت بھی مرد کے برابر حصہ پاتی ہے اور اس کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد محروم ہو جاتا ہے اور عورت کو حصہ ملتا ہے۔ تو عورت کبھی مرد کے برابر حصہ پاتی ہے تو کبھی اس سے بھی زیادہ حصے کی حقدار ہو جاتی ہے، اور کچھ صورتوں میں تو عورت حصہ پاتی ہے لیکن مرد محروم رہ جاتا ہے، جبکہ عورت صرف 4 صورتوں میں مرد سے کم حصے کی حقدار ہوتی ہے۔ کچھ مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یعنی 3 صورتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت مرد کے برابر حصہ پاتی ہے، دوسری صورت عورت مرد سے زیادہ حصہ پاتی ہے، یعنی اس میں بھی مرد کو حصہ مل رہا ہے، تیسری صورت عورت کو حصہ ملتا ہے مگر مرد کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ اب وہ صورتیں جن میں عورت اور مرد برابر برابر حصہ پاتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں گے جن میں عورت اور مرد دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کے وارثین میں، یعنی جو مر گیا مال چھوڑ کر، اس کے جو وارثین ہیں یعنی جن کو وراثت ملنا ہے، تو ان میں اگر کسی شخص کے وارثین میں اولاد یعنی اس کے لڑکے لڑکیاں اور والدین ہوں تو والدین میں دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی میت کے والدین اگر ہیں، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو ان دونوں کو چھٹا یعنی اس مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں کا چھٹا حصہ اس کو دیا جائے گا اور چھٹا حصہ اس کو ملے گا۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے، اور اگر والدین کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی ہو تو والد کو سدس اور والدہ کو سدس ملے گا، یعنی مرد کو بھی یہاں پر چھٹا حصہ مل رہا ہے اور عورت کو بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ اگرچہ کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ عورت کو بھی مرد کے برابر حصہ مل رہا ہے۔ اور اگر والدین کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی ہو تو والد کو سدس اور والدہ کو سدس ملے گا، اور باقی بیٹے ہی ملے گا، یعنی باقی جو ہے وہ بیٹے کو ملے گا۔ اس صورت میں والدہ کو والد کے برابر حصہ مل رہا ہے، یعنی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ یہ جو تفصیل ہے قرآن کریم میں، اس میں مِنْهُمَا السدس کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، تو وہ یعنی مرد کو بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے اور عورت کو بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے۔ کلالے کی صورت میں، کلالہ یعنی ایک شخص مر گیا اور نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی
اس کے ماں باپ ہیں، یعنی نہ اس کے اصولی رشتہ دار ہیں جیسے ماں باپ، نانا نانی یا دادا دادی، یہ اصولی رشتے بھی اس کے نہیں ہیں، یا فروعی جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ بھی اس کے رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کلالے کی صورت۔ اس کے بھائی بہن ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہیں، یا بیٹا بیٹی وغیرہ اس کے اوپر کے رشتہ دار نہیں ہیں یا اس کے نیچے کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ تو کلالے کی صورت میں اخیافی یعنی ماں کی جانب سے، جیسے بتایا میں نے کہ اخیافی بھائی بہن ان کو کہا جاتا ہے جو ماں شریک ہو، باپ دونوں کا الگ الگ ہو لیکن ماں دونوں کی ایک ہو۔ تو کلالے کی صورت میں اخیافی یعنی ماں کی جانب سے بہن بھائی کو برابر برابر حصہ ملے گا، ان میں کوئی تقسیم نیچے اوپر نہیں ہوگی۔ اخیافی بھائی بھی ہو تو برابر حصہ ملے گا، بہن بھی ہو تو برابر حصہ ملے گا۔ کلالے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا باپ بیٹا نہ ہو، تو اگر کسی ایسے شخص کے وارثین میں اس کی ماں کی جانب سے دو یا اس سے زیادہ، یعنی اس کی ماں، کیونکہ ماں تو تھی اس کی لیکن اب زندہ نہیں ہے، تو اس کی ماں کی طرف سے دو یا اس سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو انہیں ثلث حصہ ملے گا، جیسے ماموں وغیرہ۔ تو زیادہ بہن بھائی ہوں تو انہیں ثلث حصہ ملے گا، یعنی تیسرا حصہ ملے گا۔ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس کا تیسرا حصہ ان کو ملے گا۔ اب اس کے وہ کیا کہتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے جی، لیکن ماں ایک ہی ہے جی، اس کی سونتیلی اولاد بھی ہے اور جی، اس کی بھی وہ ماں ہے، جی، باپ کی طرف سے وہ اولاد نہیں ہے، جی، لیکن اب جو اس کی جو سونتیلی ماں ہے اس سے جو ان کے بچے ہیں جی، اگر یہ اخیافی، جی، اخیافی بولیں گے نا، جی، تو اب یہ اخیافی جو بھائی بہن ہیں جی، تو رہتے ہوئے پھر ماموں کو کیوں دیا جائے گا؟ یہ صورت اوپر بتا دی گئی کہ دونوں کو برابر برابر مل جائے گا، اخیافی بھائی بہن ہے تو ان کو برابر مل جائے گا۔ اب یہ کلالے کی صورت ہے، یہ کلالے کی صورت، تو دو یا اس سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو انہیں ثلث حصہ ملے گا، یعنی تیسرا حصہ ملے گا، جس میں مرد اور عورت سب برابر شریک رہیں گے۔ جیسا قرآن کی آیت ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یعنی اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے کم ہوں، یہ بھائی بہن، یہاں پر تو حقیقی بھائی بہن کی بات ہے یہ، تو اگر وہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب کے سب تہائی حصے میں سب شریک ہو جائیں گے۔ تہائی یعنی وہی تیسرا حصہ، 1/3۔ اور اب وہ صورتیں جس میں مرد سے زیادہ حصہ عورت کو ملتا ہے، یہ تو برابر کا تھا۔ جیسے اگر کسی شخص نے اپنے وارثین میں بیوی، بیٹی، ماں اور ایک حقیقی بھائی چھوڑا، کیا چھوڑا؟ بیوی چھوڑا، بیٹی چھوڑا، ماں چھوڑا اور ایک حقیقی بھائی چھوڑا، یعنی اس میں 3 عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے، تو پورے ترکے کو 24 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی برابر برابر 24 حصے اس کے کیے جائیں گے۔ جتنا بھی اس نے مال چھوڑا، مثلا 1000 روپے چھوڑا تو اس کے 24 حصے کیے جائیں گے، 1 لاکھ چھوڑا تو 24 حصے، 100 روپے چھوڑا تو 24 حصے، اور پورے ترکے کو 24 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے 3 حصے بیوی کو دیے جائیں گے، 24 میں سے 3 حصے بیوی کو دیے جائیں گے، 4 حصے ماں کو دیے جائیں گے، 7 ہو گئے، 5 حصے حقیقی بھائی کو، اس کا جو اصل بھائی ہے اس کو دیے جائیں گے، 12 ہو گئے۔ اب اور 12 حصے بیٹی کو ملیں گے، تو گویا یہاں پر عورت کو مرد سے زیادہ، یعنی اس کے بھائی سے بھی زیادہ اس کو حصہ مل رہا ہے، تو یہ ہو گیا۔ والد کے بھائی سے زیادہ اس کو حصہ مل رہا ہے، جی، والد کے بھائی سے زیادہ بیٹی یعنی اپنے والد کا حصہ اس کو مل رہا ہے زیادہ۔ یہاں پر عورت یعنی بیٹی کو مرد یعنی حقیقی بھائی سے زیادہ حصہ، مرنے والے کے حقیقی بھائی سے زیادہ حصہ اس کو مل رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی عورت نے اپنے وارثین میں شوہر، یعنی اب مرنے والی یہاں پر عورت ہے، اگر عورت نے اپنے وارثین میں شوہر، بیٹی، حقیقی بہن چھوڑی ہے،
تو اس کے ترکے کو 4 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی 4 حصے اس کے بنائے جائیں گے جتنا بھی اس نے مال چھوڑا کس کو اس نے، اس کے وارثین میں کون ہے؟ شوہر ہے، بیٹی ہے اور حقیقی بہن ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جن میں سے شوہر کو ایک حصہ دیا جائے گا، بیٹی کو 2 حصے، تو مرد سے زیادہ ہو گیا یہاں پر، باپ سے زیادہ، تو شوہر کو 1 حصہ، بیٹی کو 2 حصے اور حقیقی بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ تو اس صورت میں بھی عورت یعنی بیٹی کو مرد یعنی اس کے باپ سے زیادہ حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ یہ تھی مرد سے زیادہ عورت کو یہاں پر حصہ مل رہا ہے۔ اب وہ صورتیں جہاں پر مرد کو کچھ ملتا ہی نہیں، عورت کو ملتا ہے، وہ صورتیں جس میں عورت کو حصہ ملتا ہے اور مرد کو کچھ نہیں ملتا، مثلا اگر کسی مرد نے اپنے وارثین میں ماں، 2 بیٹیاں، 2 اللاتی بہنیں یعنی باپ کی جانب کی بہنیں، باپ کی جانب کی یعنی باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے دونوں کی، یہ، اور ایک اقیافی بھائی یعنی سوتیلے جیسا کہا جاتا ہے، ماں ایک ہے اور باپ دونوں کا الگ الگ ہے، اقیافی، ماں کی جانب کا بھائی۔ تو اگر کسی مرد نے اپنے وارثین میں ماں، 2 اللاتی بہنیں، 2 بیٹیاں، 2 اللاتی بہنیں اور ایک اقیافی بھائی چھوڑا ہے تو اس کا ترکہ 12 مساوی حصوں میں تقسیم ہوگا، یعنی اس کو 12 حصے بنا دیے جائیں گے، جن میں ماں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 8 حصے، ماں کو 2 اور بیٹیوں کو 8 حصے، یعنی ہر ایک کو 4 حصے دے دیں گے، 2 ہے نا، 2 چھوڑانا، اور 2 اللاتی بہنوں کو 1 حصہ ملے گا، جبکہ اقیافی بھائی کو اللاتی بہنوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، مرد محروم اور عورتوں کو مل گیا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے اپنے وارثین میں شوہر چھوڑا، بیٹی اور اسی طرح پوتا اور ماں باپ چھوڑی ہو تو اس کا ترکہ 13 مساوی حصوں میں تقسیم ہوگا، 13 حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے، جن میں سے ماں کو 2 حصے دیے جائیں گے، باپ کو 2 حصے دیے جائیں گے، شوہر کو 3 حصے دیے جائیں گے، بیٹی کو 6 حصے، جبکہ پوتا محروم ہو جاتا ہے۔ تو اور وہ صورتیں جن میں عورت کو مرد سے کم حصہ ملتا ہے، اب وہ بتائیں گے، کیونکہ اصل ہمارا مقصود یہی تھا کہ جو الزام لگایا گیا کہ عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو پورا حصہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے اس کا رد کیا۔ اب جو اصل ہے کہ مرد کو کتنا ملتا ہے وہ عورت کو کتنا ملتا ہے، وہ صورتیں جن میں عورت کو مرد سے کم حصہ ملتا ہے، جیسے اگر کسی کے مرد یا عورت کے وارثین میں، مرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ وارثین میں بیٹا اور بیٹی ہو تو مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کا حصہ ملے گا، یعنی ڈبل، جیسے اللہ کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وصیت کرتا ہے یعنی تاکید کرتا ہے، تاکید کے ساتھ یہ بات بتاتا ہے، اللہ کو تمہاری اولاد کے بارے میں، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مذکر یعنی مرد کے لیے مؤنث یعنی عورت کے حصے سے 2 گنا زیادہ یعنی ڈبل اس کو ملے گا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ یا وارثین میں اولاد بالکل نہ ہو، اس کے بیٹا بیٹی کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ بہن اور بھائی ہوں تو مرد کو عورت کے حصے سے دوگنا حصہ ملے گا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہاں پر بھی اسی طرح زوجین یعنی شوہر اور بیوی، ان کی میراث میں شوہر کو بیوی سے دوگنا حصہ ملتا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بھائی بہن یعنی بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے تو ایسی جگہ پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح زوجین یعنی شوہر اور بیوی کی میراث میں شوہر کو بیوی سے دگنا حصہ ملتا ہے، جیسے اگر کوئی عورت مر جائے، قرآن کریم کی دوسری آیت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اسے کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو اس کے ترکے سے یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال سے نصف یعنی آدھا ملے گا، اور اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ ملے گا،
یعنی اس کے 4 حصے کیے جائیں گے اور اس کو چوتھا حصہ یعنی پاؤ 25% ملے گا، ایک حصہ اس کو ملے گا۔ جبکہ اگر مرد مر جائے اور اسے کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو اس کے ترکے سے چوتھا حصہ ملے گا۔ فلہن الربع کا لفظ ہے تو عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، یعنی 4 حصے کیے جائیں گے، اس کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو اس کے ترکے سے چوتھا حصہ ملے گا، اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ فلہن الثمن، 8ویں کا لفظ قرآن میں آیا ہے، 8واں حصہ ملے گا۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا ہے جو تمہارے شوہروں نے چھوڑا، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولد، اگر ان بیویوں کو ان عورتوں کو کوئی اولاد نہ ہو تو کیا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے آدھا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کی کوئی اولاد ہے، کوئی لڑکا ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، یعنی اگر اس کی شوہر زندہ ہے اور بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کی اولاد بھی ہے یعنی وہی دونوں کی اولاد بھی ہے، تو پھر شوہر کو پو یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصینا بها او دین، یعنی جو اس کی وصیت ہے وہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ اتارنے کے بعد جو تقسیم کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں چوتھا حصہ اس کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ، اب یہ دوسرا، یہ مردوں کا حصہ بیان کیا گیا، اب عورتوں کا حصہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھا یعنی پہلے ہی سے چوتھا حصہ، یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا اس میں سے، کب ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، یعنی شوہر کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور اس کا کوئی بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور یعنی اس کی اولاد ہے، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، تو پھر بیوی کو سمن ملے گا۔ دیکھیے ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو ربع ملے گا۔ فإن كان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے، فلہن الثمن، تو ان عورتوں کو یعنی تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم نے کیا تھا یا تمہارا قرضہ اتارنے کے بعد، یعنی قرضہ تمہارا ادا کرنے کے بعد۔ وصیت میں بھی یہ بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایسی وصیت جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت کے موافق ہو، اگر خلاف شریعت کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وصیت باطل ہے، جی یعنی وہ وصیت باطل ہے، ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا جو وصیت شریعت کے خلاف کی گئی ہو۔ جی اب مثال کے طور پر قرض ہے تو قرض کیونکہ ادا کرنا واجب ہے جی، تو لہٰذا قرض پورا میت کی طرف سے ادا کرنے کے بعد صرف ان کی وصیت، جی قرض کے بارے میں اگر وصیت ہے تو اس میں ان کی وصیت قبول کی جائے گی جی، اور اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، یا پھر جائیداد میں جو ایک حصہ ہے، جی یعنی پوری کل جائیداد میں انہوں وصیت کر رہے ہیں تو وہ وصیت وہ اس ایک حصے کے اندر یعنی قرض کے علاوہ، قرض ادا کرنے کے علاوہ، اس لیے آپ سرچ کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ ہو جائے، کیونکہ اہم مسئلہ ہے کہ اب یعنی قرض تو ادا کر چکے ہیں، مثال کے طور پہ قرض پورا ادا کرنے کے بعد اس کے بعد بھی اگر کوئی اور وصیت ہے تو ایک حصے میں وہ تہائی حصے میں اس وصیت کو پورا کر دیا جائے گا، اگر اس سے زیادہ اگر وصیت ہو رہی تو پھر وہ وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جی یہ شریعت کا قانون ہے اور یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جی تو اس پر جو ہے عمل، وصیت جو نافذ ہوگی اس کے ترکے کے تہائی حصے میں ہوگی، یعنی 1/3 میں، اس سے زیادہ کی اگر وصیت ہے تو پھر اس پر عمل آوری نہیں ہوگی، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور قرضہ اگر جو ہے نا تہائی سے بھی اگر زیادہ ہے جی تو وہ تو ادا کرنا پڑے گا، قرضہ تو ادا کرنا پڑے گا، قرضہ کیونکہ جی جائیداد کے 4 حصے اگر ہم کریں گے جی تو جائیداد کے 4 حصے کر دیے جائیں گے، جی تو اس میں کا ایک حصے میں 3 حصے کیے جائیں گے، یعنی اس کے 4 جی ہاں 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصے میں جو ہے میت نے جو وصیت کی ہے جی تو اس وصیت پر ان کی عمل کیا جائے گا، جی ایک حصے کے اندر جی اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ وصیت باطل ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جی یہ شریعت کا قانون ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، جی یہ ایک ہو گیا۔
اب دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میت کا خرچ اتنا ہو کہ جائیداد کے 4 حصے کرنے کے بعد 3 حصے صرف خرچ میں چلے جا رہے ہیں جی، اور صرف 1 حصہ بچ رہا اس کے بعد خرچ جانے کے بعد، جی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو 3 حصے جو ہیں وہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ قرض تو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کا پیسہ ہے اور قرض بھی اسی کے ذمے ہے، تو اس لیے پہلے قرض ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد جو کچھ بھی بچے گا تو اس میں سے اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی وصیت کی ہے جی تو پھر اچھا خیر یہ وصیت کرو یا مت کرو، جی، اگر ان کا قرض ہے تو پہلا قرض ادا کرنا واجب جی، ہے، جی، اگرچہ کہ انہوں وصیت نہ کیے ہوں، جی، قرض ادا کرنا واجب ہے، جی، یہ ہو گیا۔ اب قرض ادا کرنے کے بعد اب مثال کے طور پہ 1 حصہ بچ رہا جی، یا 2 حصے بچ رہے ہیں قرض جانے کے بعد، جی، تو 2 حصے بچوں یا 3 حصے بچوں جی، قرض جانے کے بعد اب جتنے حصے بچ رہے ہیں پھر اس کے 4 حصے کریں گے، جی، پھر اس کے 4 حصے کر کے پھر اگر مزید انہوں نے کوئی وصیت کی ہے جی، تو تو پھر اس میں کے سے 1 حصے پر جو ہے وہ وصیت نافذ ہوگی اور بقیہ 3 حصے پھر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ جی، بالکل بالکل۔ اگر کوئی مرد اپنے پیچھے ماں باپ، یعنی ایک اور ایک صورت بتاتے ہیں، اگر کوئی مرد اپنے پیچھے ماں باپ اور ایک بیٹی چھوڑے تو اس کے ترکے کو، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے اس کی بیٹی کو نصف یعنی 3 حصے، 6 حصوں میں تقسیم کریں تو آدھا دینا ہے تو پھر 3 حصے دیے جائیں گے، اور اس کی ماں کو 6واں حصہ یعنی 1 حصہ، 6 حصوں میں سے 6واں حصہ وہ 1 ہی ہوتا ہے تو 1 حصہ دیا جائے گا، اور اس کے باپ کو 6ٹے حصے کے ساتھ باقی 1 حصہ بھی اسبا ہونے کی وجہ سے۔ اسبا ایک اصطلاح ہے اس میں کہ جو اسبا ہوتا ہے اس کو بچا ہوا مال بھی مل جاتا ہے، حصے تقسیم کرنے کے بعد جو اسبا ہوتا ہے اس کو بقیہ مال بھی مل جاتا ہے، تو اسبا ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ اس صورت میں بھی مرد یعنی باپ کو عورت یعنی ماں سے 2 حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو باپ کے مقابلے میں زیادہ مل رہا ہے، 3 حصے مل رہے ہیں اس کو۔ یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ مرد کو عورت سے 2 حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، یعنی کئی وجوہات ہیں اس کی کیوں دیا جاتا ہے۔ جیسے مرد پر مالی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مرد جو مال کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں اس کو سنبھالتا ہے، مثلا اس کے کاندھوں پر بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح محرم رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی اس کے سر رکھی گئی، یعنی ماں، بہن، بیٹی، یہ جو محرم رشتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اس پر ہی ہے، جبکہ عورت کے کاندھے کو مالی ذمہ داریوں سے بوجھل نہیں کیا گیا، اور جیسا کہ شریعت نے عورت کو کمانے کے بارے میں بھی نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ بچوں کی پرورش ماں پر ہے، تو عورت کے کندھوں کو مالی ذمہ داریوں سے بوجھل نہیں کیا گیا، بلکہ شادی سے پہلے اس کے اخراجات کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے۔ باپ موجود نہ ہونے کی صورت میں بھائی پر اس کے ضروری اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کے ذمے اس کا نان و نفقہ یعنی بیوی کے اخراجات کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ رکھا گیا ہے۔ شوہر کے انتقال ہو جانے کی صورت میں بیٹوں کو ماں کی ضروریات پورا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، بلکہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو شریعت نے نہ صرف اس کو مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا ہے بلکہ مہر کے ذریعے ایک معتد برقم شوہر کی جانب سے دے کر بھی اس پر احسان کیا ہے۔ عورت پر سبکدوش یعنی اس کو ہٹا دیا ہے، اس کو غیر ذمہ دار بنایا، جیسے عورت کو مالی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی عورت پر، اس کو اس سے آزاد کر دیا گیا، تو بلکہ مہر کے ذریعے ایک معتد برقم یعنی ایک اچھی رقم شوہر کی جانب سے دے کر بھی اس پر یعنی عورت پر احسان کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کسی طرح درست نہ ہوگا کہ دین اسلام نے عورت پر تقسیم میراث کے معاملے میں ظلم و زیادتی کی ہے، یہ سراسر ناانصافی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو ہم نے جتنی صورتیں آپ کے سامنے بتائیں اس میں یا تو عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے یا مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، یا پھر مرد محروم ہو جاتا ہے اور عورت کو حصہ ملتا ہے، اور باقی صورتیں وہ تھیں جہاں پر عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے اور مرد کو پورا حصہ ملتا ہے۔ لیکن اسلام کے خلاف سازشیں جو کر رہے ہیں اور جو مذہب کے لوگ اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، تو خود ان کے مذہب کا یہ حال ہے کہ سراسر ان کے پاس عورت کو ترکے ہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، وراثت سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں یعنی اسلام کو تحقیق
سے مطالعہ کیا جائے اسلام کا، اور ایک اچھی نظر سے اسلام کو پڑھا جائے اور غلط نظر سے نہ دیکھا جائے، کیونکہ غلط نظر سے دیکھنے والا اگر اچھی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو غلط ہی نظر آتا ہے۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اور اسلام کو اس کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں ان سے بچائے، اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو پھر زمین کو ان سے پاک فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔